محسن لغاری صاحب کے معاملات جو ہے نا وہ زیادہ اچھے نہیں چل رہے کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. میں آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنے آیا ہوں. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ خود کو حملہ کر دیں گے. تم نہیں ہوتے تو پھر بھی میرے آس پاس تم ہوتے ہو. جھنڈے والی گڈی تسی سانو دیو یا نہ دیو 80 PM ہے گیا. قائد اعظم جس کو اس کے مخالف بھی صادق اور امین کہتے تھے, جی بالکل ان کو کہتے تھے, آپ کو نہیں کہتے. خان صاحب کو بڑا غصہ آ گیا, انہوں نے کہا اوے چپ کر. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خان صاحب کو کوئی کوٹ پسند آئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب بھاولپور کے آج دورے کے اوپر تھے. وہاں پہ انہوں نے 2 خطاب کیے ہیں, جلسے کے اندر بھی کیا اور بھاولپور بار سے بھی انہوں نے خطاب کیا. پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیا کچھ کہا اور کیا کچھ نہیں کہا. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن چند دیگر خبریں ذرا پہلے ڈسکس کر لیں. زلفی بخاری صاحب نے جناب برطانوی شہریت اپنی چھوڑ دی ہے باقاعدہ طور پر, اور اس کے ڈاکومنٹس بھی جو ہیں انہوں نے شیئر کر دیے ہیں. یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ خبر نئی نہیں ہے تو خبر یہ پرانی, بہت مہینے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہ اپنی برطانوی شہریت چھوڑ رہے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر اب وہ ڈاکومنٹیشن ان کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب وہ برطانوی شہری نہیں رہے, صرف پاکستانی شہری ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اگلے الیکشن کے لیے ایلیجیبل بھی ہو جائیں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیول نیشنل جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا ایک خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر خزانہ ہے تیمور جھگڑا صاحب, ان کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہے کہ جی انہوں نے جو کچھ کیا اور وہ جو خط لکھا تھا ہم پوری طرح جو ہے وہ ان کی حمایت کرتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جی IMF سے ملنے والے پیسوں سے حصہ لینے کی فرمائش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMF سے پیکج ملنے کے بعد صوبے سے سوتیلے بھائی والا سلوک جو ہے وہ ختم کیا جائے. اب یہ بیسکلی یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کل یہ خبر دی تھی کہ وفاقی حکومت جو ہے نا وہ اس معاملے کو ذرا کسنا چاہ رہی ہے. ان کے فورنزک وغیرہ کرا کے ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائیاں وغیرہ جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہی ہے. تو خیبر پختونخوا حکومت نے پہلی اپنی پوزیشننگ لے لی ہے کہ ہم اپنے وزیر خزانہ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ ہم نے ان کو ابینڈن کر دیا ہے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ محسن لغاری صاحب کے معاملات جو ہے نا وہ زیادہ اچھے نہیں چل رہے. میرے پاس اندر کی کچھ خبریں ہیں اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ معاملہ صرف اور صرف خط کا نہیں ہے. ایک اور 2 جگہوں کے اوپر بھی محسن لغاری صاحب نے تھوڑی سی ذرا نہ کی ہے چند چیزوں کے اوپر, جس کی وجہ سے محسن لغاری صاحب کے حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ پرویز الہی صاحب کے ساتھ, مطلب وزیر خزانہ اور پرویز الہی صاحب کے درمیان جو ہے نا تھوڑی سی ذرا ٹینشن چل رہی ہے. اور بیسکلی گجرات کو ابھی ایک ڈویژن بنایا گیا تھا, تو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ محسن لغاری صاحب جو ہیں وہ ذرا اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا اس پہ, لیکن اس چیز کا کوئی زیادہ اچھا امپریشن نہیں گیا ہے محسن لغاری صاحب کا. یہ اندر کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اب آ جائیں عمران خان صاحب کے دورہ بھاولپور پہ. سب سے پہلے انہوں نے جی بھاولپور بار سے انہوں نے خطاب کیا. بھاولپور بار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جی جنگل کے قانون میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ میں اس ملک میں انصاف کہ ہم اس ملک میں انصاف قائم کر دیں. اگر طاقتور اور غریب کے لیے ایک قانون ہم کر دیں تو ہم اس ملک کو اوپر لے جائیں گے. پھر انہوں نے کہا جی UN کی رپورٹ کے ہے کہ ہر سال ہمارے جیسے غریب ملکوں سے $1700 ارب چوری ہو کر امیر ملکوں میں جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہمارے جیسے غریب ملکوں سے $1700 ارب پھر روپیہ نہیں, انہوں نے کہا مطلب $1007 ارب امیر ملکوں میں جاتے ہیں. تو وہ ڈالر اور روپی کی کنورژن ہوتی رہی, تھوڑی سی ہو جاتا ہے. پہلے بھی انہوں نے وہ 22 کروڑ 40 کروڑ اور 7 کروڑ اور 4 کروڑ اس طرح کا مکس اپ ہو گیا تھا وہ آبادی والا چکر. تو یہاں پہ بھی ذرا تھوڑا سا ڈالروں اور روپے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا. اچھا آگے انٹرسٹنگ بات, انہوں نے کہا جی میں آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنے آیا ہوں. اچھا یہ آپ نے نا بڑی غور سے میری بات سننی ہے, کیونکہ یہ جو بات وہ کر رہے ہیں نا اس کا تعلق آگے جا کے ایک اور چیز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا میں آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنے آیا ہوں. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ خود کو حملہ کر دیں گے. میں چاہتا ہوں آپ سوچ سمجھ کر جہاد کی تیاری کریں. ٹھیک ہے, تو بھائی جان آپ نے خود کو حملہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, لیکن جہاد کرنا ہے آپ نے. تو ریلیجن کو کدھر استعمال کرنا ہے, مذہب کو کس طرح استعمال کرنا ہے, یہ جہاد اور اسلامک ٹچ قاسم سوری نہ ہوتے ہوئے بھی میرے آس پاس ہے. ٹھیک ہے, تم نہیں ہوتے تو پھر بھی میرے آس پاس تم ہوتے ہو. یہ بیسکلی وہ والا چکر تھا. تو قاسم سوری کا اسلامک ٹچ والا وہ جو فارمولہ ہے نا وہ خان صاحب نے ادھر بھاولپور بار کے اندر بھی جو ہے آج استعمال کیا. اس کے بعد جناب وہ جلسہ گاہ کے اندر گئے. اچھا کراؤڈ تھا آج بھی, بڑا زبردست کراؤڈ عمران خان صاحب کو ملا, رونق ملا, صحیح لگایا انہوں نے. اور آج بھی گجرات میں جس طرح جلسہ ہوا تھا اور ان کے لیے جو کرسی رکھی تھی اس پہ بھائی جان PM لکھا ہوا تھا, تو آج بھی جس کرسی کے اوپر وہ بیٹھے اس پہ PM لکھا ہوا تھا. تسی بھاویں منو نہ منو, آئین پاکستان مانے یا نہ مانے, جھنڈے والی گڈی تسی سانو دیو یا نہ دیو 80 PM ہے گیا. ٹھیک ہے, تو ہمارے نام کے ساتھ PM ہی لکھا جائے, پڑھا جائے اور سمجھا جائے.
اور بے شک پڑھا اور لکھا نہ جائے لیکن سمجھا ضرور جائے. ٹھیک ہے, تو یہ آج بھی ان کی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ کرسی پہ پی ایم لکھا ہوا تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ نادیہ خٹک صاحبہ بھی آج وہاں پہ موجود تھیں, وہ جو ہر جلسے کے اندر ہوتی ہیں, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج وہ نہیں روئیں بلکہ بڑی خوش دکھائی دے رہی تھیں کیونکہ وہ سٹیج کے اوپر موجود تھیں. تو نادیہ خٹک صاحبہ میرے خیال میں اگر سٹیج پہ پہنچیں گی تو نہیں روئیں گی, اگر کراؤڈ میں آپ ان کو کھڑا کریں گے تو پھر وہ روئیں گی. تو برائے مہربانی نادیہ خٹک صاحبہ کو آئندہ سٹیج کے اوپر بٹھایا جائے. اچھا, اس کے بعد عثمان بزدار صاحب بھی آج نظر آئے, لیکن وہ بالکل چپ کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, لیکن بالکل چپ کر کے وہاں پہ ان کو بٹھایا ہوا تھا. کوئی ان سے زیادہ ہم کلامی نہیں ہوئی زیادہ, مطلب ان کو یہ تقریر وغیرہ اور اس طرح کوئی نہ ان کو کوئی کریڈٹ دیا گیا کہ بزدار تم چھا گئے ہو, کمال کر دیا تم نے, کوئی ایسا چکر نہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا اب جناب خطاب. عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے ہیلی کاپٹر سے اوپر سے جلسہ دیکھا تو میں نے اون بپی کو کہا کہ یہ جو جگہ خالی ہے یہاں خواتین کو آنے دو, شکر ہے وہ آ چکی ہیں, یعنی جلسہ گاہ میں کچھ جگہیں خالی بھی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی میری قوم جاگ چکی ہے, میری قوم ایک زندہ قوم بن چکی ہے, اللہ نے میری قوم کو شعور دے دیا ہے. میرے نظریاتی لیڈر اقبال کی سوچ تھی اور میرے سیاسی لیڈر محمد علی جناح نے جدوجہد کی. اب آ جائیں اس پوائنٹ کے اوپر جو میں نے آپ سے کہا نا تھوڑی دیر پہلے, وہ جو جہاد کا ذکر ہو رہا تھا. انہوں نے کہا جو لا الہ الا اللہ سمجھ جاتا ہے وہ کبھی لوٹا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, پہلے جہاد, اب لا الہ الا اللہ, کوئی لوٹا نہیں بن سکتا. تو شیخ رشید صاحب یعنی نہیں سمجھے تھے, یعنی ان کو سمجھ نہیں آئی تھی, اور فواد چوہدری صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی. اور وہ جو سینٹ کے اندر وہ جب صادق سنجانی کے خلاف وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اور 14 لوٹے ہو گئے تھے جنہوں نے آپ کے لیے ووٹ کیا تھا, ان کو بھی لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں آئی ہوگی. ایسا ہی ہے نا, ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا. اور اس کے بعد چودھری سرور صاحب جب ایک دفعہ سینیٹر الیکٹ ہوئے تھے یہاں پہ پنجاب اسمبلی سے, اور ایکچولی آپ کے جتنے ووٹ تھے اس سے زیادہ ووٹ لے گئے تھے, تو ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی. تو جو لوگ لوٹا بن کے آپ کو جوائن کر لیں یا آپ کو ووٹ کریں, ان کے لیے اس قسم کا کوئی چکر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو اس کے اوپر آپ یہ الزام لگا دیں گے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں آئی. مطلب یہاں پہ بھی آپ نے مذہب کا استعمال جو ہے وہ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی بھاولپور یہاں تو ایک بہت بڑا مونچھوں والا لوٹا ہے. یہ بیسکلی طارق بشیر چیمہ کو یہ ٹارگٹ کر رہے تھے. اچھا لوٹا کس طرح ہے, میری سمجھ سے باہر ہے لوٹا کس طرح ہے, کیونکہ اگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ تو کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل اور کاف لیگ کے پریزیڈنٹ نے جہاں فیصلہ کیا, پارٹی نے فیصلہ کیا, انہوں نے تو ووٹ وہاں ڈالا ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر کسی نے بغاوت کی ہے اپنی پارٹی سے تو وہ تو پرویز لائی اور منس لائی ہیں. تو لوٹے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ بنتے ہیں. یہ لوٹا کس طرح بن گیا, طارق بشیر چیمہ کس طرح لوٹا بن گیا؟ ان کی تو پارٹی نے خود جو ہے وہ دستبردار ہوئے تھے آپ کے اتحاد سے, تو لوٹا کس طرح بن گیا؟ لیکن خیر انہوں نے, ظاہری بات ہے وہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو تہاڈی مرضی, تسی جو مرضی کو کسی نے ہوئی. انہوں نے کہا 3.5 سال حکومت میں بیٹھ کر عیاشی کرتا ہے, اب منہ ادھر کر کے لوٹا بن گیا ہے. آپ وعدہ کرو آپ نے اس لوٹے کو کسی صورت جیتنے نہیں دینا. جس طرح قوم جاگ گئی ہے, لوٹوں کے دن ختم ہو گئے ہیں, ضمیر فروشوں کے دن پرانے پاکستان میں رہ گئے ہیں. ہمارا پاکستان وہ بننے جا رہا ہے جو میرے سیاسی لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا. آپ کے جو سیاسی لیڈر ہیں نا قائد اعظم محمد علی جناح, وہ کسی کو چیری بلاسم, ڈیزل اور اس قسم کے القابات سے نوازتے نہیں تھے. ان کی جو پالیٹکس تھی وہ بڑی میچور, بڑی ڈیسنٹ اور بڑی ایتھیکل قسم کی پالیٹکس تھی. وہ اس قسم کی رنگ بازیاں نہیں کرتے تھے اور نہ وہ لوگوں کو جھکتے مارتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو اپنا آئیڈیل اگر بنا رہے ہیں تو ان سے کچھ سیکھیں بھی کہ پالیٹکس ایکچولی کرتے کس طرح. انہوں نے کہا ہندوستان کا ایک آزاد لیڈر قائد اعظم جس کو اس کے مخالف بھی صادق اور امین کہتے تھے. جی بالکل ان کو کہتے تھے, آپ کو نہیں کہتے, بلکہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فورن فنڈنگ کا جس طرح چل رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی سے 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی, کسی سے ہیروں کا ہار نہیں مانگا تھا, کسی سے 558 کنال زمین بھی کسی سے نہیں مانگی تھی. ٹھیک ہے, اور نہ قائد اعظم محمد علی جناح 300 کنال کے گھر میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو صادق اور امین مطلب صرف اس لیے کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ آپ کو یہ ٹائٹل دے دیا تھا تو اب آپ اسی پہ خوش ہیں کہ جناب میں تو صادق اور امین ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میرے بھاولپور کے غیرت مند پاکستانیوں وعدہ کرو تم لوگوں نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا, ابھی آپ کو پتہ چلے گا چیری بلاسم کیا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کی ویڈیو چلائی جو وہ ہر جلسے میں چلاتے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں مانگنے نہیں آیا مگر میں مجبور ہوں, میری قوم محنت کرے گی. شہباز شریف میری قوم محنت کرے گی, تم چوری کرو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب اس خاتون کو سنیں جس کو سچ بولنا بہت مشکل ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز کی ویڈیو چلائی.
اسی دوران اس کے بعد اسٹیج پر کسی کوئی وہاں پہ بولنا شروع ہو گیا تو خان صاحب کو بڑا غصہ آ گیا. انہوں نے کہا اوہ چپ کر. تو خان صاحب جو ہے وہ ذرا غصے کے ذرا تیز ہو جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر. ڈسپلن کا برائے مہربانی دھیان رکھا کرے. ویسے میں آپ کو اندر ہی بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام جو ہے وہ خان صاحب سے بڑے ڈرتے ہیں, یقین کرے. میٹنگس کے اندر جو ہے نا وہ گھی بند ہوئی ہوتی ہیں, ان کی بولتے نہیں ہیں, لیکن خان صاحب کو اگر غصہ آ جائے نا تو چھڑ دینی کسی نے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جو وہ مریم کی وہ جب ویڈیو چل رہی تھی تو انہوں نے کہا اچھا صدقے جاؤں مریم کو احساس پروگرام میں ڈال دیتا ہوں, کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے حسین نواز کی ویڈیو چلائی. انہوں نے کہا سن لیا آپ نے, الحمدللہ پراپرٹی ہماری ہے, مان گئے. مریم کہتی تھی کہ میرے پاس باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہے. سو بیسیکلی وہی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پرانی چیزیں جو ہے نا اب اس کو سیل کرنا شروع کر دیا انہوں نے دوبارہ سے, جو پہلے نہیں یہ کر رہے تھے. یہ ریسنٹلی یہ کام سٹارٹ ہوا ہے. وہ پرانی ایون فیلڈ اور مے فیئر یہ ساری چیزیں جو ہے دوبارہ انہوں نے اپنے جلسے میں سیل کرنا شروع کیا. اچھا وہ کہہ رہے تھے کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہوتا ہے. کرپشن اور چوری میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب کوئی موبائل چوری کر لے تو وہ چوری ہوتا ہے, مگر جب کوئی لیڈر چوری کرے تو وہ کرپشن ہوتی ہے. جیسے یہ پیسے لے کر باہر جاتے ہیں. اچھا اور اگر کوئی لیڈر پیسے لے کے باہر سے یہاں پہ آئے اور اس کے بعد اپنے جو اکاؤنٹس ہیں اس کو شو نہ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں خان صاحب, اسے چوری کہتے ہیں, کرپشن کہتے ہیں. یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا نیکسٹ ٹائم. اور اگر اسی طرح کوئی ہیرو کا ہار مانگے تو اسے کرپشن کہتے ہیں یا چوری کہتے ہیں, یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غربت اس لیے ہے کہ ان کے صاحب اقتدار جو ہیں وہ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں. جس طرح یہ شریف ہیں عزاداری ہیں. میں آپ کو تیار کرا رہا ہوں حقیقی آزادی کے لیے. دو طرح سے ایک ملک میں تبدیلی آتی ہے, اور تبدیلی سے مراد جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو ہٹاتے ہیں تو دو طرح سے ہٹاتے ہیں. یا امام خمینی جیسا خونی انقلاب آتا ہے, یا پھر بیلٹ کے ذریعے ایک قوم اپنے صاحب اقتدار لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے. ہمارے سامنے دو راستے ہیں. سب سے خوفناک شکل ایک زداری سب سے بڑی بیماری. دوسرا یہ چیری بلاسم جو جوتے چمکاتا ہے, وہ چیری بلاسم توبہ, بڑے جوتے زیادہ اچھے سے چمکاتا ہے. تیسرا یہ ڈیزل مذہب کا نام استعمال کرتا ہے, نام اللہ کا لیتا ہے اور ڈیزل کے پرمٹ پہ بک جاتا ہے. یہ وہ میں بات کہہ رہا تھا, وہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی نا جہاد, ٹھیک ہے, جہاد کا استعمال. اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو بات کہی کہ جی جو لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ لوٹا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسلامک ٹچ جو دینا ہے, اور اس کے بعد وہ جو ایک انہوں نے وہ نکالا تھا ای فلائر کہ جناب حقیقی آزادی کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. بھائی مذہبی ٹچ آپ بھی اتنا ہی دیتے ہیں, آپ بھی کوئی پیچھے نہیں ہے, آپ بھی مذہب کا پوری طرح استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو امر بالمعروف تھا یہ کیا تھا, یہ سب کچھ تو آپ خود بھی مذہب کا جہاں جہاں استعمال کرنا ہوتا ہے نا وہاں آپ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا صاحب نہیں کرتے, مولانا صاحب بھی پوری طرح مذہب کا استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ بھی پیچھے نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب سنو یہ آئے کیوں ہیں, یہ اپنی چوری معاف کروانے آئے تھے. جتنی اب مہنگائی ہوئی ہے, جتنی 4 ماہ میں مہنگائی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی, اس سب کا ایک ہی حل ہے, صاف شفاف الیکشن. اچھا یہ جتنی مہنگائی ہوئی نا خان صاحب, آئی ایم ایف کی رپورٹ ضرور پڑھیے گا, ٹھیک ہے. میں بار بار آپ سے کہوں گا آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ ضرور پڑھیے گا, تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ آپ کا کتنا کردار رہا ہے آج کی اس معاشی صورتحال میں. آپ کو بھی پتہ لگے, سب کا کردار ہے, سب نے اپنا اپنا جو ہے نا وہ حصہ ڈالا ہے اس کے اندر. نون لیگ کی اتحادی حکومت نے بھی ڈالا ہے, لیکن آپ نے بھی ماشاءاللہ اس کے اندر اپنا پورا حصہ ڈالا ہے. اچھا جی ایک ہی حل ہے کہ الیکشن 5 سال کے لیے حکومت آئے گی, اس سے سیاسی استحکام ہوگا. تو بھائی یہ حکومت بھی جو آئی ہوئی ہے یہ اپنا ٹینیور ہی پورا کرے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ والا اپنا ٹینیور پورا نہ کرے, اگلی حکومت جو ہے وہ اپنے 5 سال ضرور پورے کرے. آخر یہ بھی ایک پورے جو پروسیس ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئی ہوئی ہے, تو یہ اپنا ٹینیور پورا نہ کرے. اینو تسی فارغ کرو, پہلے الیکشن کراؤ, اس کے بعد جڑی حکومت آئے گی نا وہ اپنے 5 سال ضرور پورے کرے. سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت بہتر ہوگی. اچھا تو آپ نے نہیں سیاسی استحکام لے کر آنا, مطلب آپ کا کوئی رول نہیں ہے سیاسی استحکام لانے میں. ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہے. اب یہ ظاہری بات ہے یہ اپنی آڈینس وہ جو ہے نا ٹپکل آڈینس اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا انہوں نے 3 گھنٹے میں 5.5 ارب روپے اکٹھا کیا. 5.5 نہیں ہے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ آج تک جو ہے وہ 2.3 ارب روپے ہے, جو آپ نے خود آج ٹویٹ کیا ہے کہ ابھی تک اتنے ملے ہیں. 5 ارب بھی آیا نہیں ہے, اللہ کرے آ جائے. میں ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں. یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے, ہم نے ان سے پاکستان میں سرمایہ کاری کرانی ہے. اچھا ابھی کرانی ہے, مطلب ابھی کرانی ہے, آگے ذرا اب نہ ذرا وہ سہانے خواب دیکھیں ذرا. 1 کروڑ پاکستانی باہر ہیں, اگر ان میں سے 5 لاکھ نے ہماری سرمایہ کاری کر دی نا تو ہم آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی. 1 کروڑ پاکستانی باہر ہیں, اس میں سے 5 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ سرمایہ کاری کر دیں تو وچوں مراد سے نکل آئے گا. وچوں مراد سے نکل آئے گا جب 5 لاکھ پاکستانی جو ہے نا, اس کے بعد $100 ملین ادھروں بھی آ جائے گا, تو $100 ملین جو چک کے ہم آئی ایم ایف کے منہ کے اوپر ماریں گے,
اور $100 ملین جو ہے وہ آپ کے اوپر خرچ کریں گے, کیونکہ 5 لاکھ پاکستانی آ کے انویسٹ کر جائے گا. اور وہ کس میں آ کے انویسٹ کرے گا؟ وہ انڈوں میں انویسٹ کرے گا, وہ کٹوں میں انویسٹ کرے گا, ٹھیک ہے, اور وہ ان جگہوں پہ انویسٹ کرے گا جہاں سے گیس اگر نہ نکلی ہوئی تو ہمارے فائدے ہو جانے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو گاڑیاں ہیں وہ خریدے گا. اس کے بعد وہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے وہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دے گا, وہ پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دے گا. یہ سارے کام ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر ڈنڈن اینڈ یہ جو سلسلہ آپ کو 2018 سے پہلے بیچا گیا تھا, یہ وہی سلسلہ بالکل اسی طرح ہی, مطلب اس کے بعد اچھا آگے سنیں ذرا. میں آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں اور میں پورا پلان بنا رہا ہوں. اے لو جی پلان آنے لگا جی, ادھر سے تیار ہو جاؤ. کس طرح بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کروائیں گے. 2022 میں جا کے پلان بن رہا ہے. 2011 سے ان کی گڈی اڑنا شروع ہوئی ہے. 2022 کے اندر 11 سال کے بعد پلان بن رہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو آپ نے سرمایہ کاری کس طرح کروانی ہے. اس سے پہلے جب یہ دھرنے میں ہوتے تھے نا 2014 کے اندر, تو اس وقت یہ کہتے تھے جناب 200 ماہرین کی ہمیں ایک ٹیم چاہیے تے اینج پاکستان بدل جانا ہے, اینج پاکستان بدل جانا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حسن نثار صاحب جو تھے نا, جب ان کی حکومت تھی اور وہ جو پہلا سال تھا, تو حسن نثار صاحب اتنا ان سے فرسٹریٹ ہو گئے تھے کہ وہ اپنے اوپر لعنت بھیجنا شروع ہو گئے تھے کہ کدھر ہے وہ ٹیم, کدھر ہے تم لوگوں کی تیاری. حسن نثار صاحب کو آپ نے اتنا زیادہ مطلب افسردہ کر دیا تھا, اتنا زیادہ وہ غصے میں آ گئے تھے اسی قسم کے وعدوں کے حوالے سے کہ بس ساڈا پلان تیار ہے تو اسی آ جانا, پھر اس کے بعد دیکھیے گا پھر میں کیا کرتا ہوں میں. اچھا آپ اور اسی پلان کے ذریعے پھر آپ نے اسد عمر صاحب کو وزارت خزانہ سے آپ کو ہٹانا پڑا تھا. ایف بی آر کے چیئرمین پتہ نہیں کتنے آپ نے ہٹائے, اور پتہ نہیں کتنے عہدے تبدیل ہوتے رہے, پلان آپ کا نہیں امپلیمنٹ ہو سکا. میں بیرون ملک پاکستانیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہوں, یہ تو حقیقت ہے. 22 کروڑ ایک طرف تے کلہ عمران خان ایک طرف. جتنی نالج عمران خان صاحب کو ہر چیز کے بارے میں ہے, چاہے وہ ویسٹ کے بارے میں ہو, انڈیا کے بارے میں ہو, افغانستان کے بارے میں ہو, پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے حوالے سے ہو, چاہے وہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ہو, اکانومی کے حوالے سے ہو, کرکٹ کے حوالے سے ہو, پالیٹکس کے حوالے سے ہو, عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا بھائی. یہ میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب, جس ملک میں انصاف کا نظام بہتر ہے وہاں خوشحالی زیادہ ہے. سوئٹزرلینڈ دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے. سوئٹزرلینڈ کو دیکھ لو, گلگت سے چھوٹا مگر وہ خوشحال ہے کیونکہ وہاں قانون ہے. کسی غریب پہ تھانے میں ظلم نہ ہو, جیسا شہباز گل اور جمیل فاروقی جیسے صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے, اور کوئی طاقتور این آر او نہیں لے سکے گا. اچھا, جب انہوں نے یہ بات کی, آج پھر سے اے آر وائی نے پھر ان کو سینسر کر دیا جیسے ہی انہوں نے شہباز گل کا نام لیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں آج اس حکومت کو وارننگ دینا چاہتا ہوں, یہ جتنے بھی چیری بلاسم وزیر ہیں اور جو بھی آپ کی حکومت کے پیچھے ہیں. اب یہ جب انہوں نے کہا نا آپ کی حکومت کے پیچھے ہیں, تو نال اے آر وائی کے ساتھ بولنے بھی ان کی آواز کو جو ہے وہ سینسر کر دیا. میں نے 4 مہینے بہت برداشت کر لیا, ہمارے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا گیا, میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا کہ عمران خان کو نہ دکھاؤ, جو صحافی دکھاتا تھا اس پہ ظلم کیا گیا. اے آر وائی دکھاتا تھا اس کو بند کر دیا گیا, اور اے آر وائی نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی آواز بھی بند کی تھی. اب اس کے بعد اے آر وائی کو بند کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے, میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اے آر وائی کو کھول دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خان صاحب کو کوئی کورٹ پسند آئی ہے, یہ بڑی بات ہے. آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے سٹینڈرڈ کے اوپر پہنچنا بڑا مشکل کام ہے. پاکستان کے اندر جو ججز ہیں ان کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ وہ خان صاحب کے سٹینڈرڈ کے اوپر پہنچے, ورنہ آپ کو پتہ ہے نا پھر خان صاحب جو تپ جاتے ہیں اور ریلیاں نکال کے پھر ججوں کا جو حال کرتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, تو پھر آپ دیکھیے گا میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ضمنی الیکشن میں جب ان کو پھینٹا پڑا اور حمزہ ککڑی فارغ ہوا تو انہوں نے اور کیسز بنائے, وہ حمزہ ککڑی وہی نیم کالنگ. شہباز, چیری بلاسم, تم اور جو تمہارے پیچھے ہیں سن لو, اور بولنے پھر سینسر کر دیا. یہ جب بھی پیچھے جاتے تھے نا شہباز شریف کے, تو بول سینسر کر دیتا تھا ان کو. جتنا مجھے دباؤ گے اتنا میں اور مقابلہ کروں گا. میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا جس سے ملک کو نقصان ہو. آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیجیے گا, آپ کے بارے میں لکھی ہے کہ آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے ملک کو کتنا نقصان پہنچے گا, ملک کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچے گا, یہ خود ہی پڑھ لیجیے گا. اگر دیوار سے میری کمر لگائی تو میں کارنر ٹائیگر بن جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ وہی والا کارنر ٹائیگر ہے جو ٹائیگر فورس کے اندر بھی ہے. ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی نا کہیں پہ ٹائیگر فورس, اس لیے پوچھ رہا ہوں. میں اسلام آباد کی کال دوں گا, پھر تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, اور میں قریب پہنچتا جا رہا ہوں اس کال کے لیے. اسلام آباد کی بیسیکلی اسلام آباد جانے کی جو انہوں نے تڑی لگائی ہے کہ میری بات اگر نہ سنی تو پھر میں اسلام آباد کی کال دے دوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے پیسہ اکٹھا کروں گا کیونکہ مجھے بیرون ملک سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ بھیجنا ہے, اس لیے اگلی اتوار کو ٹیلی تھون کروں گا. سو بیسکلی عمران خان صاحب اگلی اتوار کو ایک اور ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ. میں بالکل اس بات کی تعریف کروں گا. میری دعا ہے کہ جو پیسے پلیج کیے جائیں گے وہ پیسے اللہ کرے آ بھی جائیں. لیکن پھر بھی عمران خان صاحب چاہے وہ 1 ارب اکٹھا کریں, 2 ارب کریں, 3, 4, 5 جتنے بھی کریں, ایوری
penny counts. اور میری خواہش ہے کہ مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز, شہباز شریف, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, آؤ نا ذرا تسی بھی میدان ہے, آپ بھی تو ذرا کوئی ایک آدھی کوئی ٹیلی تھون کریں نا. تو ایک اور خبر جو ہے وہ جہاں پہ جلسوں کی بات ہو رہی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف نے جناب ایک اعلان کیا کہ 4 ستمبر بروز اتوار عمران خان صاحب فیصل آباد میں جو جلسہ گاہ کرنے جا رہے تھے, اس جلسہ گاہ کی جگہ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. جلسہ گاہ جو ہے وہ پہاڑی گراؤنڈ سے تبدیل کر کے اقبال اسٹیڈیم میں کر دیا گیا ہے, کیونکہ فاروق حبیب صاحب نے کہا ہے کہ جی وہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا. تو 4 ستمبر کو اب اتوار والے دن جو ہے اب یہ جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.